ایسے ایسے لوگ میڈیا پر، میں حیران ہوا۔ یہ جو کچی آبادیاں ہوتی ہے نا، میں اس دن دوست کو کہنے لگا یہاں پر ہر قسم کا مال بک جاتا ہے، جو سڑے ہوئے آلو ہیں وہ وہاں بک جائیں گے، جو سڑے ہوئے ٹماٹر ہیں وہ وہاں بک جائیں گے، جو جناب سڑی ہوئی چیزیں وہ وہاں بک جاتی ہیں۔ ہمارے ملک کا بھی حال یہ، جو سڑا ہوا نکلتا ہے اس کے کوئی نہ کوئی گاہک ضرور بنتے ہیں۔ ایک الو کا میں سن رہا، دیکھ اس کو جانتا تو ہوں، شیخ محمد کے نام سے فتنہ ایک، میں نے ایسے ہی دیکھا، میں کہا دیکھوں کہ اس کو بھی کوئی لائک کرتا ہے، 70,000 ویوز اس کے تھے۔ میں کہا ہو گیا کام۔ جو کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں دفن ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، دیکھو نئی چیز آئی ہے، حضور تو بیت المقدس میں دفن ہے۔ او بھائی کتابوں میں تو لوگوں نے، بھائی تواتر سے امت میں یہ سلسلہ، یہ بات چلتی آ رہی کہ حضور یہاں ہیں، تواتر کا کیا اعتبار ہے؟ ایسے لوگوں کا جیسا منہ ہونا ویسا تھپڑ لگایا کرو۔ ان کو کہو احرام مصر، یہ نیا ناظم آباد کا جو پہاڑ ہے نا، یہ والا احرام مصر یہ تھا۔ وہ کہا نہیں نہیں ہو بھائی، یہ تو نیا ناظم آباد ہے، احرام مصر تو مصر میں۔ کہا نہیں یہاں ہے۔ او بھائی کتابوں میں لکھا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں۔ کہا نہیں کتابوں کو نہیں مانتے ہم، نہ لوگوں کو مانتے ہیں، یہ جو ناظم آباد، بلکہ یہ کٹی پہاڑی کا جو پہاڑ ہے نا، یہ احرام مصر ہے۔ ادھر آ کر تیرا تواتر چلے گا کہ جی لاکھوں کروڑوں لوگ یہی گواہی دے رہے ہیں کہ یہاں ہیں۔ اور پھر اس الو سے کوئی آدمی سوال ایسے لوگوں سے پوچھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر بیت المقدس میں ہے، مدینے میں نبی کا انتقال ہوا، دنیا سے رحلت فرمائی، تو یہ بتاؤ کہ حضور کو وہاں لے کر کس طرح گئے، کون لے کر گیا، کس سبب، کوئی ایک واقعہ تو بتاؤ۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے دوستو، جو ہم سورہ کہف کا روتے ہیں نا کہ سورہ کہف پڑھو، یہ ایسے ہی نہیں کہتے۔ یہ دجال اور دجال کے فتنوں سے اللہ بچائے گا جو جمعے کو سورہ کہف پڑھے۔